اگر روح اللہ صاحب چاہتے، اگر وہ اتنا کہتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے بڑا ایماندار ہے، بڑا نیک ہے، دور اندیش ہے، پارلیمنٹ میں تو وہ بہت کچھ بولتا ہے، وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ پرانی مثال ہے۔ انہوں نے بہت کچھ آج تک پارلیمنٹ میں بولا، لیکن پریکٹیکلی بتائیے 1.5 سال ان کو ہو گیا یا سال ہو گیا ایز ایم پی، انہوں نے کس ایریا میں اپنے فنڈز یوٹیلائز کیے؟ وہ ہر وقت اس کے پیچھے دم کی طرف ہوتا ہے، اس کے کہنے پر اس نے کہا ہوگا کہ بھئی نہیں، میرے ایریا ڈل کانسٹیچوئنسی میری ہے، وہ کیونکہ زڈیبل کے ساتھ منسلک ہے۔ اتفاق ہوا کل میں ٹہنگن شالنا اس طرف رکھ چالنا کی طرف گیا تو میں نے جو حالت سیلاب کی وہاں دیکھی تو بہت بری حالت ہے۔ میں وہاں لوگوں سے ملا، ان سے بات کی، ایک چیز میں نے جو وہاں مجھے لگی کہ صرف ایک میڈیکل ٹیم میں نے دیکھی جو وہاں ڈور ٹو ڈور جا کے گھروں میں دیکھتی تھی کہ یہ آفٹر افیکٹ آف دس فلڈ کے سچویشن کیا ہے۔ لیکن عام لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب آئے اس دن جس دن کافی یہاں پانی تھا، ان کے ساتھ کنسرن ایم ایل اے تھا، انہوں نے ایک سرسری نظر ماری جیسے کہ ہم کبھی کبھی ڈال میں گھومنے جاتے ہیں شکارا میں، ویسے ہی آئے، ایک طرف سے دوسری طرف سے نکل گئے، لوگوں سے یہ نہیں پوچھا تم لوگوں کا حال کیا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اینی وے تو وہ سب باتیں انہوں نے کہیں کہ ہمارا جو گزارا ہے وہ سارا شالی پر گزارا تھا، پیڈی لینڈ ہے تقریباً، اس میں 70,000 کنال رائٹ فرام دس رکھشالنا ٹو پاشائی باغ، یہ سارا ایریا افیکٹ ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے۔ گورنمنٹ نے 2014 میں سیلاب کے بعد ایک پلان بنایا تھا کہ ایک رائٹ فرام دس رکھشالنا ٹو پاشائی باغ متبادل ایک چینل بنائیں گے، اگر کبھی سیلاب کا خطرہ ہوگا تو اس پر وہ کام کر کے اس کو بنا کے لوگوں کو راحت ملے گی۔ لیکن اتنے سال گزرنے کے بعد اس چینل کا کبھی نہ نام نکلا نہ کچھ ہوا، پٹواری آئے، گرداور آئے، تحصیلدار صاحب آئے اور فلڈ چینل والے محکمہ آئے، فلڈ والے آئے، لیکن ایک سود بھی اس کا کام اس پر نہیں ہوا جو ان کی پوری ڈیمانڈ تھی تاکہ آئندہ آنے والے سیلابوں کی وجہ سے ہمارا یہ ایریا بچ سکے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ 1.5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے سینکشن کیا ہے جہاں سے یہ باؤنڈ بیچ ہوا تھا، جہاں سے یہ پانی اندر گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر اس کو توڑا گیا تاکہ پانی ادھر ڈائیورٹ ہو جائے، سری نگر نہ ڈوب جائے، وہ مجھے پتہ نہیں، میرے پاس ابھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن عام لوگ جو وہاں کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے ایک آواز سنی جس کے بعد یہ پانی ادھر کی طرف چلا گیا۔ آواز کس طرح کی؟ جیسے کوئی چیز بلاسٹ ہوتا ہے ایسے ہی آواز ہم نے سنی تو ہم لوگ جاگ ہی تھے، ہم دیکھ رہے تھے اپنی چیزوں کو، اپنے بچوں کو بچا رہے تھے، تو اتنے میں جب یہ آواز آئی تو ہم نے دیکھا کہ پانی اب رکھشالنا اور ادھر کی طرف ٹینگن کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے بہت بار گورنمنٹ کو اپیل کی ہے کہ اس چیز کو آپ مد نظر رکھتے ہیں، اگر آپ نے اس ایریا کو فلڈ زون ایریا قرار دیا ہے، آج تک بتائیں گورنمنٹ، اس وقت بھی عمر عبداللہ کی گورنمنٹ تھی، آج بھی انہی کی گورنمنٹ ہے، تو اس نے اس پیریڈ میں کون سا ایک پلان بنایا تاکہ لوگ محفوظ رہیں؟ لیکن اس نے آج تک اس بارے میں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس سے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ کنسرن ایم ایل اے جو ہے، ہم نے اس کو ووٹ دیا، ہم نے اس کو چنا، اسمبلی میں بھیجا، تو اس کے بعد ہم کو دل کو یہ بات لگی، لوگوں نے کہا کہ اس نے کہا صرف چوڑورا کا نقصان ہوا، یہ نہیں کہا اس نے چوڑورا کانسٹیچوئنسی کا سیلاب سے نقصان ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی تب ہم کانسٹیچوئنسی کے ووٹرز ہیں، اور جب کوئی آفت آ جائے گی تو اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارد گرد کے علاقوں کو انہوں نے بہت، عمر عبداللہ کے زمانے میں 2014 میں ان کو بیک ورڈ قرار دیا گیا، لیکن آج تک ہم نے بھی ریکویسٹ کی گورنمنٹ کو ہم کو بھی بیک ورڈ قرار دیا جائے، لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتے تاکہ ہمارے بچے بھی پڑھتے،
کچھ ڈاکٹر جو ارد گرد کے بچے ہیں ڈاکٹر بنے انجینئر بنے, ہمیں بھی ایک فیسلٹی ملتی تو ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنتے انجینئر بنتے تاکہ تھوڑا سا ہم ترقی کرتے. اگر ہمارے بچے ملازم ہوتے کچھ ہوتے ہمارے گھروں میں ہوتے تو اس وقت ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ ہم اب پریشان ہیں کہ سردیاں آنے والی ہے, ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا, ہم بچوں کو فیس کیسے دیں گے, بجلی کا فیس کیسے ادا کریں گے. کیسی لون دیا ہے 30-35 ہزار, اس کی ریکوری مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم اس بارے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ بالکل ناکام نکمی ہے, کرنے والی نہیں ہے. گاڑیوں میں گھومتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور پریکٹیکلی تو وہ کچھ نہ کریں گے نہ کرتے ہیں. جو ہم نے اب تک اس 1.5 سال میں دیکھا, جب ان کو کرنا ہوتا تب وہ الگ بات تھی, وہ نہ کرنے کے استاد ہیں, وہ کچھ نہیں کریں گے. اس لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں اور خاص کر ایل جی صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں ہمیں تھوڑا سا کچھ ریلیف دے دیں تاکہ ہم یہ جاڑا گزار کے پھر آئندہ سے پھر اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو کے اپنے بچوں کو بچا سکیں, اپنی فیملی کو بچا سکیں. سر کہ اتنی سچویشن ہوتی تھی, تھوڑا سا پانی ہم ڈائیورٹ کرتے تھے ڈال کی طرف سے, اس سے اس ایریا کا تھوڑا سا ریلیف ملتا تھا. تو میرے خیال سے اس کو ود کنسنٹ آف ایم ایل اے, ود کنسنٹ آف جو ہمارے اس ایریا کا ڈل کا جو بڑا چہتا ہے ایم ایل اے عمر عبداللہ کا, اس کے کہنے پر اس کو نہیں کھولا گیا. اگر کھولا گیا ہوتا تو تھوڑا سا ریلیف تو ملتا, لیکن وہ ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے دم کی طرف ہوتا ہے. اس کے کہنے پر اس نے کہا ہوگا کہ بھئی نہیں, میرے ایریا ڈل کانسٹیچوئنسی میری ہے, وہ کیونکہ زڈیبل کے ساتھ منسلک ہے, یہی وجہ ہے کہ ڈل کو وہ نہیں کیا گیا. پھر آئی واش کے لیے بعد میں چھوڑا گیا تاکہ لوگوں کو دیکھیے جی ہم ایز یوزول پاس پریکٹس ہے, ہم نے چھوڑ دیا, لیکن اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا, وہ ویسے کہ ویسے ہی رہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو ناگہانی آفت جب آتی ہے تو وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتی ہے, اور دوسری آفت تب آتی ہے جو ڈیلیبریٹلی کی جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس ایریا کو رائٹ فرام دس رکھشالنا اپ ٹو پاشائی باغ, اس کو جان بوجھ کر یہ اس فلڈ میں ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ وہاں کر غریب لوگ ہیں, وہ زبان سے بڑے کم ہیں, وہ ہنگامہ نہیں کریں گے, آواز نہیں اٹھائیں گے, مطالبہ نہیں کریں گے, اس لیے ان کو ڈبویا گیا وہ تاکہ ڈل والا سیف رہے. اس سائڈ سے کچھ نہیں ہوا. آپ کو بھی معلوم ہے, ہر ایک کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ ممبر کے بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں. اگر روح اللہ صاحب وہاں گئے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, تو اگر جانا تھا تو کچھ لے کر جانا تھا نا, کچھ مرہم پٹی تو دینی تھی. کیا دے دیا؟ مرہم پٹی کے لیے بدلے وہ ٹوائلٹ, موویبل ٹوائلٹ دے دیے. اگر روح اللہ صاحب چاہتے, اگر وہ اتنا کہتے ہیں, ہر ایک کہتا ہے بڑا ایماندار ہے, بڑا نیک ہے, دور اندیش ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ 3 بار وہ اسمبلی ممبر تھا بڑگام, کیا وہاں کیا پروگرس ہوئی, خاک ہوئی ہے تو یہاں ہو جائے گی. کم سے کم اس کو چاہیے تھا کہ اپنے فنڈ سے کم اس رکھشالنا اور پاشا ایریا, اس پورے ایریا میں جا کے لوگوں کو اپنے فنڈ سے تھوڑا بہت ریلیف دے دیتا, اپنا پیسہ کچھ دیتا, تاکہ وہ لوگ جو نقصان ہوئے کھانے پینے کی چیزیں کم سے کم خرید فروخت کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے کیا نہیں. زبانی تو وہ بہت کچھ کہتے ہیں, پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کرتے ہیں, نہ کیا انہوں نے آج تک. بتائیے, اب جائیے اس کے جو اصلی سیگمنٹ تھا, اسمبلی سیگمنٹ بڑگام, 3 بار وہ اس میں ایز اے ایم ایل اے آیا. ذرا بتائیے, جو قابل نوٹس ہوگی کوئی بات انہوں نے کی ہے؟ نہیں کی. وہ بڑی سیاست میں لگے ہیں, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹرنیشنل لیڈر بنانا چاہتا ہے. ایسے انٹرنیشنل لیڈر نہیں بنتے ہیں جن کو لوگوں کا دکھ درد یاد نہ رہے, لوگوں کی ہمدردی کے لیے نہ آئے, ان کے کام نہ آ جائے, تو وہ کس کام کا لیڈر ہے؟ جو پارلیمنٹ میں تو وہ بہت کچھ بولتا ہے, وہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. یہ پرانی مثال ہے.
انہوں نے بہت کچھ آج تک پارلیمنٹ میں بولا، لیکن پریکٹیکلی بتائیے 1.5 سال ان کو ہو گیا یا سال ہو گیا ایز ایم پی، انہوں نے کس ایریا میں اپنے فنڈز یوٹیلائز کیے، کہاں کیے ذرا بتائیے، وہ بتائیے خود۔ اب جب ہم بات کریں گے لے لو جی یہ لوگ اپوزیشن والے ہیں یا ان کو ہمارا کام ہمارا طریقہ اچھا نہیں لگتا، وہ بات نہیں ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ ایک انسانیت کے طور پر ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا کہ یہ ارباب اقتدار جو اقتدار میں آئے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہاں سے وہاں تک بڑی بڑی یہ باتیں کرتے ہیں، تو پریکٹیکلی انہوں نے لوگوں کے لیے کیا کیا جو 1.5 سال میں کچھ نہیں ہوگا، زمینی سطح پر کچھ نہیں ہوا۔ اب دیکھیے یہ یوٹی ہے، میں مانتا ہوں اس میں لمیٹیشن ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ آپ نے دلی میں بھی یوٹی دیکھا کیجریوال کے دور میں، اس نے کتنے سکولز بنائے، اس نے کتنے کالجز بنائے، اس نے میڈیکل لائن میں کتنا امپروو کیا، اس نے سڑکیں کس طرح ٹھیک ٹھاک کی، وہ سب چیز۔ آپ دیکھیے یہاں کیا حالت ہے، یہاں زیادہ اگر تھوڑا سا خدا نخواستہ اور 1-1.5 فٹ پانی بڑھ جاتا تو ہمارا سارے سٹی پانی کے نیچے ہوتا۔